وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. 7 قسمیں رب کریم نے ارشاد فرمائی. 7 قسموں کے بعد ایک جملہ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. 7 قسموں کے بعد فرمایا رب کریم نے کہ میں نے 7 قسمیں کھانے کے بعد اس انسان کا ایک نفس بنایا. نفس کی 3 قسمیں ہیں. بڑا وقت مختصر ہے, بہت کچھ عرض کرنا ہے. اس نفس کے تقاضے کو لے کر ہم بیٹھے ہیں. جب تک نفس مطمئنہ نہیں آئے گا تب تک جنت ملنے والی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اس کی تیاری کرنی ہے. ان اجلاس کا مقصد, ان کا خرچہ کرنے کا مقصد, ورنہ میں صحیح الفاظ میں آپ کو کہہ دوں, اس سارے کا سارا مقصد ہے کھانا کھلانے کا, انتظام کرنے کا. یہ جتنے کے چاول آتے ہیں اتنے ہم چندہ نہیں دیتے. اللہ ماشاءاللہ نارمل اگر پلیٹ کھانی ہے 100 سے 150 روپے کی بریانی پلیٹ ملتی ہے. ملتی ہے. سب نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ بریانی کم تو نہیں ہوگی. جواب کچھ کم آ رہا ہے. سب نے کھائی؟ جزاک اللہ. تو بولو تو صحیح کہ ختم ہو گئی. پھر سے موو کر دیں انشاءاللہ. شام کو اللہ اور کھلا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے عشق سکھایا اور قسمیں کھا کر فرمایا کہ مجھے 7 چیزوں کی قسم علماء کہتے ہیں. ادھر ٹائم بھی بہت کم ہے. جب اس پر بحث کروں گا تو بہت لمبا کھینچ جاؤں گا. اس لیے ہمارے مدارس اسلامیہ میں جہاں علم سکھایا جاتا ہے وہاں سب ارباب علم و دانش اور خصوصاً مفتی صاحب کو آج میرے ساتھی ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا, حکم تو نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہمارے بڑے ہیں, نہیں کر سکتا, عرض کر سکتا ہوں, گزارش کر سکتا ہوں. اگر میرے نوجوانوں کو بچانا ہے, اگر میرے نوجوانوں کے لباس کے کردار کو بچانا ہے, اگر ان کے بال کے ڈیفنس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کی مائنڈ کی گزارش کو, اس کی مائنڈ کی کمبائن کو صحیح کرنا ہے, اس کے لباس کو 30 لیٹر سے لے کر اسلام کے لباس کے اندر گامزن کرنا ہے, اس کی دماغ پر شٹرنگ کھولنی ہے. اس شٹرنگ کا تقاضا ہے رات کو اٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینا پڑے گا. ہمیں لباس بدلایا گیا, ہمیں بال کی سٹائل کو بدلایا گیا. ہم یہودی ہو گئے. جب یہ یہودی اس لباس پر آئے, اس نے دیکھا ہمارا جیسا لباس ہے, وہ نفسی وما سواہا نہیں اترے ہیں. تم اپنے کردار کشی نہیں کرنا. ہم اپنے مشکلات کو من ذکر و انثی اس میں داخل ہے. ان کا لباس نہیں بدلا. جب تک لباس نہیں بدلے گا کردار نہیں بدلے گا. اگر تم نے تحریک سے وابستہ یونیفارم کو مسلم کر دیا, آرمی کے نوجوان آرمی کا لباس پہنتے ہیں, اپنی یونٹ کو پہچان دیا جاتا ہے, پولیس والے بھاگ گئے. ان سے بھی میں نے کہنا تھا لیکن یہ بھاگ گئے. اگر ان کی یونیفارم پر لگایا سول آدمی تو کہتے ہو پولیس یونیفارم نہ کرو, سول سوسائٹی نہ کرو, اور پریس کانفرنس دیتے ہیں جھوٹی سچی. ہاں ہم نے یہ پکڑا, نہ وہ کیا نہ وہ کیا. اس کا نفس مارا جاتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نفس کو امادہ فسق اور فجور کی طرف لے جا رہا ہے. خالی ہم نے آج نماز پڑھ کے چھٹی نہیں کرنا. ہاں نوجوانوں ایک عہد کرنا, تم مساجد کو اگر چھوڑو گے یہودی قبضہ کریں گے, نصرانی قبضہ کریں گے, اور یہاں کے بدلہ پہننے والے بھی اس پر قبضہ کریں گے. ہاں میں ڈر کر نہیں کہہ رہا ہوں, ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں, اور پھر سے کہوں گا, کچھ نصرانیت, کچھ قادیانیت, کچھ فرقہ پرست
چھینا کسی نے نہیں دیکھا. جب آواز نہیں اٹھی دوسری لڑکی پر ہاتھ اٹھایا. ہماری مسلمان قوم کی لڑکی ایک غیر مذہبی اختیار کرے. نوجوانوں لعنت ہو ایسی زندگی پر جس نے قال رسول کی صدا گھر میں نہیں پہنچائی. کرو گے انشاءاللہ. ہمیں مساجد کا تحفظ نوجوانوں کے ذمے ہے. ہمیں مساجد کا تحفظ نوجوانوں تمہارے ذمے کر رہا ہو. اللہ کی حفاظت نوجوانوں کے ذمے کر رہا ہو. حکومت نہیں، میں نوجوان یونٹ اور اس یونٹ جو نماز 5 وقتہ پڑھ رہی ہے اس کا تحفظ، امام کا تحفظ نوجوانوں تم نے کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ. بھائی میری طرف دیکھو، پیچھے دیکھ کر کچھ نہیں ملنے والا. ادھر دیکھو پھر میں قرآن سناؤں گا تم کو. کرو گے انشاءاللہ. مساجد کا تحفظ ہم نے کرنا ہے، مدارس کا تحفظ ہم نے کرنا ہے. جو ایک انگلی اٹھائے گا اس کے انگلی کے کاٹنے کا ذریعہ بھی ہم ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے تم نہیں سمجھنا. میں کوئی اور بات کہہ رہا ہوں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں بڑا دکھی ہو چکا ہوں. مدارس کو آگ لگانے کی سازش اس یہودیت کے ذمہ ہے. میں ارباب مدارس سے کہوں گا، مساجد کے ذمہ داروں سے کہوں گا، اس آدمی کو صدر بناؤ مسجد کا جو 5 وقتہ مسجد میں آ رہا ہے. ورنہ گوسن تاغی تھی جمعہ میں صدر ایک نماز نہیں پڑھنی. اگر صدر کو کہو نماز پڑھانے کے سامنے کرنی ہے ان کی، لیکن مولوی نہیں کر دو. لیکن کس کو نکالو؟ مولوی صاحب کو نکالو. کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا؟ جی مولوی سے چنگا نہیں لگ رہا. ہویا کہ اگر میں اپنی نماز پڑھانی صدر صاحب کو پکڑا آگے کیا ہوا کہ صدر صاحب نماز پڑھا. اور یہ تو مولویوں کا کام ہے. اس کو لائیں گے 5000 والے. 5000 کی آج دیسی مرغا نہیں ملتا. جب تو یہ کر تو تو سری بائلر کر بائلر ہی بنے مصیبت سے نہیں ہے. بائلر کھچ اس کو کاٹا تم نے تب بھی شور نہیں کیا. تم سے میں آواز نہیں آ رہا. بچہ سے میں سے بڑی موڑی میں کیوں نہیں چھوٹا ہوا. میں صحیح کہہ رہا. میں نے ایک عیسائی کو پوچھا کل کی ڈیٹ میں نے کہا یار تو تکبیر بھی نہیں کو پڑھتا. کہا مفتی صاحب صبح جب آتا ہوں ایک کو تکبیر پڑھ لیتا ہوں باقی سارے ایسے دو. یہ سارے مفتیان کرام ادھر بیٹھے، یہ سارے کھاتے بڑے شوق سے دے ہاں نبی پیس میں. ہاں ان کو نہیں پوچھا کہ تو نے صبح کی نماز نہیں پڑھی ہے. ان کو پوچھا مولوی کو یہ نماز اگر نہیں پڑھی ہے یہ بے وضو نہیں کھاتے، بے غسل نہیں کھاتے. پھر کہتے حافظ صاحب نماز نہیں پڑھتے. بھائی نماز تب نہیں پڑھیں گے جب اندر کا دل مطمئن نہیں ہے، اندر جو خوراک کری گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے. گاڑیاں تم 1000 پہ سب رکھی. کہاں میں سب سے زیادہ گاڑیاں ہے نا. سواریاں بٹھاتے ہو تو نہیں نہ سواریاں بٹھاتے ہیں نا. ہاں یہ مولوی کی سواریاں ہمارے اٹھاتے مفتی پرویز صاحب بھی. لیکن اس کی گاڑی جو ہے بیچ راستے میں خراب نہیں ہوتی. رات کو اٹھ کر اپنی گاڑی میں تیل ڈال رہا ہے 2 بجے. پھر آپ کو فجر کے اذان اللہ اکبر گاڑی بالکل سٹینڈ پر ہے. پھر یہ فجر نماز پڑھاتا ہے. جس دن ان مولویوں نے اپنی گاڑی میں تیل ڈالنا بند کر دیا تم سواری بھی دربدر اور ڈرائیور بھی دربدر. یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کل دیکھیں. میرے پاس وقت نہیں ہے. ہاں اس نظام کو درست کرنے کے لیے اپنی گاڑی میں تیل وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. رات میں اٹھ کر اللہ کرنا پڑے گا. اپنی گاڑی میں تیل ڈالنا پڑے گا. جب اپنی گاڑی میں تیل ہوگا 1000 ٹینکر لے کر تم چلو گے. تیل کا ٹینکر گندو جا رہا ہے. راستے میں خراب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جام لگ گیا. اگر کیا ہے؟ تیل ہے. فرمایا ہاں کہاں لے جگہ بجاس اس پمپ پر کیا کر لیں تیل کا ٹینکر ہے. کیوں بٹھایا؟ اگر اپنی ٹینکی میں تیل نہیں ہے. ساروں کو پریشان کیا. ادھر والے گاڑیوں کو جو نکالو جائے ٹینکر کو. کیا ہو گیا؟ اگر تیل کا ٹینکر ہے لاکھوں گاڑیاں چلیں گی. مولویوں کو بھی صحیح خوراک کھلاؤ ورنہ یہ جام لگ جائے. ہاں
یہ بڑی دور کی بات کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آنے والے علماء سمجھ گئے، یہ کہیں گے آج نہیں زندہ چھوڑیں گے مولوی۔ ہاں اس لیے میں ممانعت لگا رہا ہوں، جس پر تقریر کا پورا بھروسہ ہے ان مرغوں کو کھاؤ ورنہ یہ حرام ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں کیا مفتی صاحب بغیر تکبیر چھوڑ جائے؟ قلنا اشرف اقول لكم ملكت من تولى بسم الله الله اكبر كبيرا يطلع مع الشكرا تلك تبر روش تكريو انا شانس اموال يطلع عند الغو اس نے بال یہودی کے کر دیے، مغرب کی تحریر کر دیے، سورج مغرب کی طرف جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، مشرق کی طرف آتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، تو مغرب کی طرف جاؤ گے ڈوب جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اندھیرا ہو جائے گا۔ ہاں اس لیے ہم مساجد میں رہیں گے اور خاندانی نظام کو قائم کریں۔ میں علماء کرام سے کہوں گا کہ اہل اللہ اس علاقے میں لاؤ، چند لوگوں کو پکڑو، ان سے اللہ اللہ کا ذکر کراؤ۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، دل بڑا دکھی ہے، میں مجمع میں دیکھتا ہوں کئی حضرات بڑے بڑے ہیں لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ شادی میں جا کر نماز بھول جاتے ہو، سفر میں جا کر نماز بھول جاتے ہو، اور پھر ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھا لیتے ہو، کہتے جی نماز پڑھ لیں گے۔ وہ پڑھیں گے نہیں، وہ پیٹرول کی جگہ پانی پڑ گیا ہے، طہارا کا دریا کا پانی پڑ گیا ہے، آج وہاں بھی جانے پڑے گاڑی چڑھنے والی، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ من زکا، اپنے نفس کو صاف کرنا پڑے، انشاءاللہ جب یہ نفس صاف ہو جائے گا پھر ہمارے جھگڑے بند ہو جائیں گے، پھر ہم ایک دوسرے پر تانے نہیں دے سکتے ہیں، یہ پڑے ہے، یہ میر ہے، یہ بانی ہے، یہ ساری کمیونٹی میں جاتا ہوں، میں یہاں اسی علاقے کا ہوں، لیکن بدقسمتی سارے مولوی نے مجھے مائیگرینٹ کر کے رکھا ہے 1979 سے لے کر آج تک، تو فکر نہیں ہوتی، اور جب جلسے میں ہی بلاتے کہ جموں والے مولوی آگے۔ ہاں میں اس علاقے کا ہوں، جب تک ہم اس علاقے میں اللہ اللہ نہیں کریں گے، خدا کی قسم یہ حافظ بھی نماز نہیں پڑھے۔ میں نمبر سے کہہ رہا، جب تک اہل اللہ کی جماعت زندہ تھی تب تک یہ اللہ اللہ کرتے تھے، تم بھی صحبت میں آ جاتے تھے، اہل اللہ جڑ جاتے تھے، یہ ماننے چلے جاتے تھے، پھر قرآن سمجھ میں آتا تھا، پھر اگر مفتی صاحب کہتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کیا ہے جس میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ علماء کرام تو جھاڑیں گے، تقریر ایک آیت نہیں پڑھتا۔ جیسے ادھر پچھلے ہفتہ محرم میں گیا تو وہاں انہوں نے کیا پروپیگنڈا کیا کہ یہ پیر صاحب ہے، ان کو تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں، تو آج سارے مولوی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی آج فجر کی نماز تجھے پڑھانی، مجھے تو پتا نہیں، میں صبح آیا ذکر کر کے آ گیا تو کہنے لگا جی سارے جی آپ کو نماز پڑھانی ہے، اور ساروں کو کہہ کے رکھا تھا ان پیروں کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے دیکھ لیں، کیونکہ 70-80 آدمی صبح ذکر میں تھے، ہاں سب کو بٹھا کر کے رکھا تھا، تو میں نے اللہ اللہ کی ضرورت لگائی تو مولوی دیکھتے گئے، تو پھر جب فجر کی نماز پڑھائی تو پیچھے سلام پھیری، سارے سب سے پہلے مولوی بھاگ گئے۔ میں نے کہا جی کیوں بھاگ گئے؟ آخر پروپیگنڈا یہ تھا۔ میں نے کہا جی کیوں بھاگتے ہو؟ آخر دعا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو اس وقت سلام نہ دعا ہو نہ زبان چھوڑا۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں دعا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ یہ مولوی آپ کو سمجھائیں دعا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، رب کریم ارشاد فرماتا ہے جو میری دعا سے بات کرا میں اس کو رحمت سے دور کر دیتا ہوں، جب رحمت سے دور ہو جائے گا اس کے اندر تکبر آ جائے گا، اس کے اندر خباثت آ جائے گی، اس کے اندر نصرانیت آ جائے گی۔ یہی اہل اللہ سمجھاتے ہیں، یہی اہل اللہ کے پاس مجمع میں بیٹھنے کی فکر ہوتی ہے۔ شیخ ہمارے شیخ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، علامہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے۔ ان کے پاس ایک مرید آیا، شاید طہارا کا کوئی نوجوان اس نسبت کا ہوگا، وہ آیا کہتے جی دعا کر دینا
مفتی پرویز صاحب کے پاس آئے کو دعا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بزنس بڑھائے یہ وہ لمبی چوڑی بھی دعا کر رکھا ہے ہاں ہاں تو شیخ نے کہا اللہ تجھے انسان بنائے اللہ تجھے نو مہینے کیا اللہ تجھے اس نے کہا یار یہ کوئی اللہ والا ہے یہ بھی کوئی بزرگ ہے میں انسان نہیں لگ رہا ہوں ہٹا کٹا ہوں کماتا ہوں سب کچھ انسان نہیں تو اللہ والوں کو نظریں دور ہوتی ہیں جب اللہ اللہ کرتے ہیں ان کی نظریں ہوتی ہے ان کو آگے دو ہیڈ لائٹیں چار ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے چار دو دل کی دو آنکھیں ہاں ہاں نور من نور اللہ وہ اللہ کے نور سے ان کو دیکھتے ہیں ہاں تو جب دیکھا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا اپنی ٹوپی اٹھائی اور اس پر سر پر رکھ دی کہا جا دیکھ بازار میں جب کہا بازار میں گیا ایک مثال دے رہا ہوں تو ہر دکان پر بیٹھا کوئی شیر کوئی کتا کوئی کچھ کہنے لگا یہ کیا اپنے آپ کو دیکھا تو گدڑ تھا تو جلدی بھاگ کر آیا ٹوپی اتارنے کے لیے آپ کی ٹوپی آپ کو مبارک حاجی کیوں کہا میں بازار میں گیا وہاں کوئی کتا بیٹھا کوئی پر بیٹھا ہے میں تو اپنے لومڑی کہا میں نے پہلے نہیں کہا اللہ کی یہ انسان بنائے یہ انسان بنانے کی جو فکر ہے قد اصلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بتقواہا یہی تو وہ ہے یہی تو قرآن کہہ رہا ہے مجھے انسان بنانا آیا ہے اس انسان کی فکر ہمیں خود کرنی ہے بولوں پر نہیں رکھنا ہاں ہاں اس لیے ہمیں خود اللہ کے نظام کی طرف آنا پڑے گا تم آؤ گے بس کوشش کرو گے کہ نہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ اعلان کر دیں بس ان کے تھک گئے تم اللہ اکبر کہتے نعرہ بھی نہیں دیتے اور ابھی نعرہ سب چلے گئے کچھ گزارشات میں نے لکھ کر رکھی تھی وہ بھاگی گئے میں نے سنانی تھی ان کو اپنے دل کا ڈر لیکن کس کو سناؤں حال دل کس کو سناؤں اس کے بغیر تعریفیں جو پل باندھ کر چلے گئے ہمیں سینے کی خبر نہیں پل کے بغیر تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں تم علماء سے جڑ جاؤ اگر علماء سے کٹ جاؤ گے تو دین سے کٹ جاؤ گے یاد رکھنا آج ہم سب کہتے ہیں یہودی مار رہے ہیں برابر ہے کام ملک سے بولن کام ملک سے بولن نہیں بولتا کیوں نہیں بولتا ہے کیوں نہیں بولتا ہے اس لیے کہ غذائے حرام ہمارے ان کے اقتداروں پر چلی گئی ہے اس لیے بول نہیں سکتے جب علماء میں بھی حرام غذا اندر کھوٹ دو گے یہ بھی نہیں بولے یہ بھی ڈر کے مارے چپ بیٹھے چپ نہیں بیٹھنا ہے ہمیں اذان دینی ہے ہمیں تکبیر دینی ہے ہمیں مساجد کا تحفظ کرنا ہے میرے نوجوان کا تحفظ کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ ہاں اس لیے میں مفتی پرویز صاحب سے گزارش کروں گا کہ اہل اللہ کسی کو لائیں خاندانی نظام کو جاری کرے جو جیسے ٹانٹا میں ہے جیسے یہاں ہے سارے علماء پورے ڈسٹرکٹ کے یہاں بیٹھے ہیں ان کو رات میں اٹھ کر تنہائی میں رات میں اٹھ کر اللہ کی ضربیں لگاؤ جب اللہ کرو گے اندر سے اصلی شیر آ جائے گا نقلی شیر چلا گیا کا نعرہ لگانا بند کر دو گے ورنہ شیر دوسروں کی بکری کھاتا ہے اپنی بکری ہاں بس نہیں تو زیادہ ہو جائے ساری طرف اشارہ کرنا ہے اور ایک صاحب کہہ رہے تھے ابھی اس تقریر میں کیونکہ میری آخری تقریر ہے وہ کہہ کر گئے کہ مدارس سے ہمیں تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہے آن ریکارڈ رکھنا میڈیا والوں آن ریکارڈ رکھنا 75 سال ہو گئے ہمارے ہندوستان کو آزاد کیے ہوئے کتنے سال 75 یہ 76واں سال ہے سارے جھنڈے لگاتے رہے سب کچھ کرتے رہے ہمارے پاس مفتی صاحب ہمارے پاس پورے جموں کشمیر میں ایک بھی اسلامی ہاسپٹل نہیں ہے حکمران کون وہ صاحب سارے مسلم نیچے سے اوپر تک سب نے اپنی لیٹرین اور باتھ روم بنایا اس کے لیے اقتدار نہیں ہوا کرتا ہے اقتدار کون کے لیے ہوا کرتا ہے ہم کسی غیر کے پاس جاتے ہیں 3% سکھ ہیں پورے جموں میں 58 ہاسپٹل ان کو اپنے ہیں ہم داڑھی ٹوپی رکھ کر ان کے پاس چلے جاتے ہیں کسی نے سوچا ہم کہتے ہیں بڑا سکول بنائیں گے نہیں بڑا سکول کون سا جب یہ چلڈرن
کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ہائی سیکنڈری ہے؟ چھوڑو کا کوئی ڈگری کالج ہے؟ تم کہتے ہو مدرسہ والوں نے کچھ نہیں کیا، ہم کہتے ہزاروں حفاظ تیار کر کے دیے، تم اپنا بایو ڈاٹا دو، تمہارے پاس ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے، کا ایک بھی ڈگری کالج ہے، ایک بھی یونیورسٹی ہے، ایک بھی کچھ ہے؟ اگر حکومت کا جائزہ لیا جائے تو وہاں پوچھنا، ہمیں کہتے ہیں لیڈیز کے لیے الگ باتھ روم، اس کے لیے الگ، اور جب ان کی ہائی سیکنڈری میں جا کے آیا ہوں ابھی ٹاٹا میں، ان کے پاس لیٹرن باتھ روم ایک بھی نہیں، لیکن ہائی سیکنڈری ہے، پڑھنے والے مسلمان بچے، نوجوان بچیاں اور بچے، مخلوط تعلیم، اگر وہاں دیندار طبقہ ہوتا انشاءاللہ وہ 1 بجے مارننگ اسمبلی میں کلمہ 6 پڑھاتا، وہ مارننگ اسمبلی میں دین کی 2 باتیں کہتا۔ ٹیچر طبقہ سنو، تمہارے کندھے پر ایک بوجھ ہے، تم مولوی کو برداشت نہیں کرتے ہو، ہم مولوی بن کر بھی کسی نے کفن کا کپڑا بچ گیا تم نہیں پہنتے ہو، ہم وہ لاتے ہیں، کسی مولوی کا کرتا سلاتے ہیں، پھر بازار میں جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی کا یس کمیز آسی، بھائی یہ بھی تمہارے کپڑے کا بچا ہوا کپڑا تم نے پھینک دیا، ہم نے لایا یہ نہیں اٹھایا، پھر کہتے مولوی سے سجایا آسی آنا مولوی کا سے بچو اور پہلو سنا جا۔ بس اتنی بات ان کے پھانسی شروع ہو گئی، وقت زیادہ ہو گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم امام کو اگر غلام سمجھیں گے وہ نماز تمہاری، بھائی مسئلہ سنا، غلام کے پیچھے آزاد کی نماز، امام کو ہم اپنے سے اعلیٰ سمجھے ہر مرتبے میں، تبھی اس کے پیچھے نماز آئے گی۔ ہاں اسی علاقے کا ایک امام صاحب ہے بیچارہ، اللہ خیر کرے، اس کا بچہ بیمار ہے، 3 رکعت کے بدلے میں 4 رکعت پڑھائی، تو ایک اتنا سا فرقہ، مجھے نہیں لگتا سلام اتنی اگر کی ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا، اتنا سا فرقہ، کیونکہ نام بڑا تو گاؤں اجاڑ، وہی میری بات ہے، یہ بڑا کے آ کر بھیج دیتے ہیں نا، یہ اسٹیج پہ لوگ سمجھتے شاید یہی سب کچھ جانتا، اور نہیں ہو میں ان کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کر کے میں ان مولویوں کی جوتوں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ اتنا بڑا پرچہ لکھا، اس نے 4 پڑھائی، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اس کی وجوہات پوچھوں گا، اس نے کہا جی 2 مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں دی ہے، میرا ذہن اس بچے کی طرف ہے، پتہ نہیں کب چلا جائے گا، ہاں اس لیے مجھے نہیں پتا چلا 2 پڑھائی کہ 3 پڑھائی۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم اپنے آپ کو 30 مار خان کہتے ہو، یہ طہارا کا امام ہے، کس ایک آدمی نے عید پر امام صاحب کو کپڑے کا جوڑا دیا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، نیرو نکال کے کرٹیسائزر پر یہ کہ کسی نے دیا؟ تمہاری شادی میں نوجوانوں، جب تمہاری شادی ہوگی تم سب سے پہلے جس محلے میں رہتے ہو کہ امام صاحب کو کپڑے کا جوڑا ملے گا تب میں اپنا جوڑا سلاؤں گا، ورنہ مجھے ضرورت نہیں، کرو گے انشاءاللہ۔ ارے ابھی تو زور زور سے تم کو میں نے کہلانا ہے، کیوں باندھ کر نہیں سمجھو گے تو باندھ کر کہوں۔ ہاں میں نے اماموں کی حالات دیکھی ہے، خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، کبھی جمعہ کے دن کسی امام کو ہدیہ دیا تو یہ ہے باسکٹ بال اوڑا ہی کیا، نیشنل ڈولے کی سب اور بھی کیا، میرے نسا سکے مجھے میں وہ کہا جا ادھر سے نہیں لیتے تمبا خریدنے سے لینے کے چکر میں، جب تم گھر میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، موت مرنے کی بات، میں کہوں گا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہاں اس کے اندر میں جانا اللہ مراضی میں لکھا ہے، اگر پیشاب آیا ہے تو پہلے پیشاب اور وضو کر لو، بعد میں نماز پڑھو، بھوک لگی پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو، ایسا مسئلہ ہے۔ یہ مفتیان کرام چھوڑیں گے نہیں مجھے، لیکن ایک امام اگر بھوکا ہے تم نے کبھی نہیں پوچھا، چین گھر مند اگر یہ پہلگام ادھو آخری امام سبس تمنا کلو یا ماز کلو امیس کے ہمارا زامن تو ایک اور وزا آپ کو چلو دیکھو وزا اللہ تعالیٰ میں نے توفیق سوچی تے نگا ہاں یہ میرے مرید ایمان حق کو بولے۔ آج کے بعد اختر صاحب سے شروع کروں گا کہ آج کے بعد امام صاحب جو 2 ہیں 2 مہینے میں 2 کلو یا 1 کلو کسی امام کے گھر پہنچانا،
عید آتی چھوٹی بڑی کہیں مہینے میں اپنے گھر میں کپڑے لاتے ہو ایمان کو بھی دے دو. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ رات میں اٹھ کر جب تنہائی میں اٹھتے ہیں خدا کی قسم یہاں سے آنسو جب برساتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ یہ پڑھتے اللہ میں کس مصیبت میں گر گیا تیرے سامنے آیا ہوں یہاں آنسو برساتا ہوں اے اللہ میرے مقتدی بھی کیسے ہیں جو میرا حال پوچھ کر راضی نہیں ہے. ارے اللہ کے اندر دعا نہیں جاتی ہے دعا کہلائی نہیں جاتی ہے دعا نہیں جاتی ہے یہ وہ اندر سے دعا نکلے گی. جب مفتی بلال صاحب اللہ اللہ کر کے جب دعا کرتا ہوگا پھر کہے گا یا اللہ جس نے مجھے کپڑا پہنایا اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. جب یہ آنسو برسائے گا خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی. کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنی محبت اپنے اماموں سے اپنے علماء کرام سے کریں. جب یہ محبت ہوگی جب یہ اہل اللہ کو لائیں گے رات میں تاریخی میں اٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں نہیں لگائیں گے تب تک یہ مال بھی تمہارا صاف نہیں دل بھی تمہارا صاف نہیں. آج مفتی صاحب نے کہا چاول کی باری 10 آدمی وہ کھڑے ہو جاؤ جو ہر مہینہ ایک توڑا چاول کا دے گا.